کہ جو سیمن بننے کا پروسیس ہے اس پر جتنی بھی انرجی لگنی ہے اگر وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گی تو بکرے کی جو گروتھ ہے وہ ایٹومیٹکلی زیادہ ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں نثار احمد دول، آپ دیکھ رہے ہیں دول گوٹ فارم کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بکرے کو کب، کیوں اور کیسے کھسی کروانا چاہیے۔ ان تینوں چیزوں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بنیادی چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو کھسی کا پروسیس ہے کیا دوستو، کسی بھی جانور کے میل کے اندر سیمن بننے کا ایک مکمل پروسیس ہوتا ہے۔ جب وہ سیمن بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو میل ہوتا ہے فی میل کو کراس کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس سیمن بننے کے پروسیس کو دوستو منقطع کرنا، کاٹنا اور اس کو روکنے کا نام کھسی ہے۔ اس چیز کو ایک مثال سے سمجھنے کی دوستو کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی بھائی نے کیکر فارمنگ کی ہے یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کو بڑا بخوبی اندازہ ہوگا کہ جب تقریباً کیکر کا قد 6 سے 8 فٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو سائڈوں والی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں اس کو باقاعدگی کے ساتھ کاٹنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ان چھوٹی ٹہنیوں کو دوستوں کاٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پودے کو خوراک دے رہے ہیں اس خوراک کا فوکس ہمارے مین تنے پر ہو۔ جب ہماری خوراک کا فوکس مین تنے پر رہے گا تو ہم کم وقت میں زیادہ رزلٹ حاصل کر سکیں گے۔ اگر اس مثال کو سیم ٹو سیم بکرے پر اپلائی کریں تو دوستو وہی بات ہے کہ جو سیمن بننے کا پروسیس ہے اس پر جتنی بھی انرجی لگنی ہے اگر وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گی تو بکرے کی جو گروتھ ہے وہ ایٹومیٹکلی زیادہ ہوگی۔ آپ بات کرتے ہیں کہ بکرے کو کیوں کھسی کروانا چاہیے۔ پہلی چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بکرے کی گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا گوشت مزیدار ہو جاتا ہے، قربانی پر آپ کو جانور کے اچھا ریٹ مل جاتا ہے، ان بریڈنگ کے مسائل نہیں آتے، دوسری بکریوں کو بکرے تنگ نہیں کرتے۔ یہ دوستوں موٹے موٹے 4-5 فوائد ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے کھسی کروانا کب ہے۔ جس بھائی نے دوستوں بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو اس کے بچے سیل کرنے کے دو ہی طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ آپ 4 سے 5 ماہ کا بچہ سیل کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 4 سے 5 ماہ کا بچہ سیل کر دیتا ہے تو دوستوں اس کو کھسی والے پروسیس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دوسرا طریقہ کار ہے کہ ہم بچوں کو جوان کر کے اڈلٹ کر کے سیل کرتے ہیں، جیسا کہ قربانی پر یا قربانی کے علاوہ۔ اگر آپ نے جانوروں کو بڑا کر کے سیل کرنا ہے تو پھر آپ نے دوستوں 5.5 سے 6.5 ماہ کی عمر کے درمیان اپنے بکرے کو کھسی کروا دینا ہے۔ صرف آپ نے اس جانور کو کھسی نہیں کروانا جس کو آپ نے بریڈنگ کے لیے رکھنا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ بکرے کو کس طریقہ کار کے ذریعے کھسی کروانا چاہیے اور پاکستان میں عام روٹین میں کتنے طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جو موٹے موٹے طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں وہ 3 ہیں، مگر میں آپ کو 4 طریقہ کار بتاؤں گا اور اینڈ پر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ کچھ لوگ دوستوں آپریشن کے ذریعے یہ کام سر انجام دیتے ہیں، مطلب کہ کسی بلیڈ یا کسی تیز دھار آلے کے ذریعے کٹ لگا کے بکرے کی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ باہر نکال کے اس کے بعد جھٹکا دیتے ہیں۔ جھٹکا دینے کے بعد جو وین ہے وہ کسی بھی جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو انجیکشن اور سپرے وغیرہ کی جاتی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے یہ طریقہ کار کیسا ہے تو دوستو اس سے بے خودہ طریقہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنی جانور کو اس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے دوستو آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں یہ تو انسانیت کے ہی خلاف ہے، ویسے ہر بندے کی اپنی مرضی ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہے دوستو انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ انجیکشن کا طریقہ کار آپ استعمال تو کر سکتے ہیں مگر تقریباً 2.5 سے 3 ماہ کے بعد جو آپ کا بکرا ہے وہ پھر وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے انٹرسٹنگ طریقے کی طرف۔ دوستو عام میں سے بہت سارے لوگوں نے، بلکہ ہو سکتا ہے کسی نے بھی یہ نام سنا ہو، مگر ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ ہوتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ان کی بکری بچے دیتی تھی تو وہ پہلے دن کا، بلکہ کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کا بچہ ہوتا تھا، وہ تھوڑی سی چولہے سے راکھ لیتے تھے اور اپنی انگلیوں کے ذریعے جو جانور کی وین ہوتی ہے اس کو مسل دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میرا بکرا کھسی ہو گیا، اور واقعی ہی ان کا جو بکرا ہوتا تھا وہ کھسی ہو جاتا تھا۔
ہم نے یہ کبھی طریقہ کار استعمال نہیں کیا، میں نے یہ دیکھا ہوا تھا آنکھوں سے، میں نے کہا بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، ممکن ہے آپ کے گاؤں میں بھی کوئی ایسا بزرگ ہو جو یہ واردات ڈالتا ہو۔ چوتھا طریقہ کار ہے کہ ایک مشین کے ذریعے بکرے کو کھسی کیا جاتا ہے۔ دوستو، جانوروں کے جتنے بھی سرکاری ہاسپٹل ہیں وہاں یہ مشین پڑی ہوئی ہے، مینول مشین ہے، کوئی الیکٹرانک مشین نہیں ہے۔ کچھ لوگ پرائیویٹ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ یہ بالکل سادہ اور سمپل طریقہ کار ہے۔ بکرے کو قابو کرنے کے بعد وہ جو وین یا ناڑ ہوتی ہے اس کو وہ پکڑ کر پتہ چل جاتا ہے بھی کہاں وین ہے، کپڑا رکھ کے مشین کے ذریعے دوستو اس کو مسل دیا جاتا ہے۔ ایک تو اس سے کٹ بھی نہیں لگتا اور جانور کو کسی حد تک جو تکلیف ہے وہ بھی کم ہوتی ہے۔ مین مقصد دوستو ہوتا ہے کہ وہ جو ناڑ ہے آپ نے مسلنی ہے، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وہ مسلی جائے گی تو آپ کا جو جانور ہے بالکل کھسی ہو جائے گا۔ مشین کے ذریعے کھسی کرنے کے بعد ایک انجیکشن وہ لگا دیتے ہیں درد والا، آپ کا جو جانور ہے وہ کھسی ہو گیا۔ جب بھی آپ نے اپنے کسی جانور کو کھسی کروانا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ نے چوتھا مشین والا طریقہ ہی آزمانا ہے۔ تقریباً 150 یا 200 روپیہ لیتے ہیں اور آپ کے جانور کو گھر آ کے کھسی کر جاتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔